لیکن راجہ صاحب کے آخری ADP میں 3 کروڑ روپے اس نے استبل کے لیے رکھا ہے، گھوڑے کے لیے۔ مطلب حیرت کی بات یہ ہے، کچھ لوگوں کا آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ بلتستان میں یعنی سکردو میں لوکل مال لوکل کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے، میں چلا جاتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنا گھر گیا ہوں، میں غواڑی جاتے ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب تک یوتھ کو آپ سسٹم کے ایسا نہیں بنائیں گے، گلگت بلتستان میں نہ تعمیر و ترقی ہوگی اور نہ مذہبی رواداری ہوگی۔ وہاں پہ فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں جب جذباتی ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیوار گرا دیں گے، فلانا کو اٹھا کر ادھر پھینک دیں گے، کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سیاحت کا ہب ہے یا دارالخلافہ کہا جاتا ہے، وہاں بھی 23 گھنٹے کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے۔ بلتستان میں سب سے زیادہ چلاس کے آفیسر رہے ہیں، ہم نے آج تک کسی چلاسی آفیسر کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا ان تک تنقید نہیں کی۔ میرے اخراجات، الیکشن کے اخراجات جب میرے قوم برداشت کرتے ہیں، میرے ووٹر، میرے سپورٹر برداشت کرتے ہیں، تو میں کس منہ سے کل ان پر روب جما دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا۔ ناظرین، جو اس حکومت کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کی گہما گہمی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے اور گلگت بلتستان کی موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان کے چیئرمین نجف علی صاحب کو۔ نجف صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم میں، اور آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، چونکہ آپ ایک عوامی جو ایک ایکشن کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے بلتستان میں آئے روز مختلف مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ الیکشن بھی ایک حلقے سے لڑتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو موجودہ حکومت کو کب تک دیکھتے ہیں اور ان کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ طاہر بھائی۔ سب سے پہلے مجھے فخر ہے گلگت بلتستان کے صحافی برادری پر، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہے، انہوں نے ہمیشہ عزت دی ہے، اور جس کے لیے میں گلگت بلتستان کے تمام صحافیوں کا مشکور ہوں۔ دیکھا جائے تو اس حکومت کی کارکردگی تو بالکل زیرو ہے، 0/0 ہے، لیکن چونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ اس حکومت کو اپنے 5 سال پورے کرنے دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ لی ہے عوام کی ووٹوں سے مطابقت سے نومبر تک ان کو اپنا ٹینور مکمل کرنے دیا جانا چاہیے۔ صحیح۔ تو نجف صاحب، آپ نے کہا ان کی جو حکومت ہے ان کی کارکردگی زیرو ہے، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید گلبر حکومت نے اتنے کام کیے ہیں جتنے شاید کسی وفاقی پارٹی کی یہاں جو حکومت رہے انہوں نے بھی نہیں کیا، جیسا کہ لینڈ ریفارم ایکٹ ان کی حکومت میں آیا، پاس ہوا، اسی طرح گندم ایشو ان کے حکومت میں حل ہوا، اور بہت ساری چیزیں تو ہوئی ہیں۔ گندم کا جو معاملہ حل ہوا ہے اس کا کریڈٹ میں گلگت بلتستان کے عوام کو دیتا ہوں کہ وہ 34 دن روڈ پر رہے، اس لیے اسلام آباد سرکار اور گلگت بلتستان کی حکومت مجبور ہوئے، نہیں تو یہی سے ملی تھی، یہی وزرات ہے جنہوں نے کہا تھا 1 روپے کم نہیں کریں گے۔ اور دوسرا لینڈ ریفارم پر بھی تحفظات ہے، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے کابینہ کا اجلاس تھا جس میں بھی وہ خالصہ سرکار لکھا ہوا تھا اور الائنمنٹ کے لیے بھی لکھا تھا، جس کی وجہ سے بیوروکریسی اور وزراء کے اندر ٹھن گئی ہے اور شاید یہ کابینہ کا اجلاس بھی نہیں ہو سکا۔ تو نجف صاحب، یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، جہاں تک آپ نے بات کی کہ حکومت نے عوام کے کہنے پہ گندم کا ایشو حل کیا ہے، اوورال کیسا دیکھتے ہیں؟ ابھی اس سال کی اگلے سال کی ADP ریفلیکٹ نہیں ہوئی ہے، پچھلی ADP کے اندر بھی پروجیکٹس اس طرح کے عوامی نوعیت کے ہیں یا نہیں ہے؟ بجلی کا بہت زیادہ بحران ہے۔ گلگت بلتستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر گلگت بلتستان کی جو پوری بجٹ ہے وہ ہم تعمیر و ترقی پر خرچ کرنے کی بجائے گورنر، وزیر اعلیٰ، وزراء، بیوروکریسی، ججز اور جنرل کے تنخواہوں اور عیاشیوں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزراء، ہمارے سیکریٹریز بیرون ملک دورے کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک وزیر کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک سیکریٹری کے پاس 5 گاڑیاں ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ یہ اپنے اخراجات کم کرنے کی بجائے اخراجات میں اضافہ کر رہا ہے۔ پچھلے سال نان ڈیولپمنٹ جسے پہ جو 80 ارب روپے رکھا تھا، اس سال 8 ارب روپے اس میں اضافہ کر کے 88 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جو ہے نا یہاں تعمیر و ترقی اور بجٹ ہمارے لیے، آپ کے اور میرے لیے انہوں نے 18 ارب روپے مختص کیا ہے۔ اس 18 ارب روپے میں سے بھی
4-5 अरब रुपये फिर मजीद नॉन ड्यूटी पर खर्च होगा। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बदतरीन लोड शेडिंग है। गिलगित हमारी हेड क्वार्टर है। मैं हाल ही में चिलास गया था, चिलास के हालात देखकर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। स्कर्दू जिसे कहते हैं कि सयाहत का हब है या दारुल खिलाफा कहा जाता है, वहाँ भी 23 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग है। नजर साहब, आपने बैरून मुल्क दौरों की बात की, आपका इशारा राजा नासिर तो नहीं है जो आपके हलके में इलेक्शन लड़ते हैं, आपके मध्य मुकाबला आते हैं? मैं एक बंदे की वो नहीं करता हूँ, लेकिन और भी वज़रा है और भी सेक्रेटरीज है, तो मतलब हम समझते हैं कि इन्हें बैरून मुल्क दौरे करने की बजाय हलकों में दौरा करना चाहिए और हलके के मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। नजब साहब, आपके हलके की क्या सूरत हाल है? और लोग ये कह रहे हैं कि नजफ साहब ने वो के सोशल वर्कर हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पिछले 4 साल में कोई ऐसी अपोजिशन नहीं की, और जो इस वक्त मुंतखब अवामी नुमाइंदा है उसके ख़िलाफ़ आपने कोई इस तरह की अपोजिशन नहीं की कि इलाके के अवाम के मसाइल हल हो सके। असल में हमने हमेशा मुस्बित सियासत की है। अपोजिशन का मतलब मार दाड़ नहीं होती है। हमने हमेशा तनकीद भी की है और मसाइल की जहाँ निशानदेही की है वहाँ मसाइल हल करने की ये बातें जो है तजावीज़ भी दी है। लेकिन चूँकि इलेक्शन जीतने के बाद बंदा जो भी कल को मैं भी जीत जाऊँ शायद तो वो बहुत परस्तों के चुंगल में आ जाता है। आपको ये सुनकर हैरान होंगे, इस वक्त में मेरा ताल्लुक तोरमिंग में 3 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो आज भी इमाम बारगाहों में चल रहा है, लेकिन राजा साहब के आखिरी एडीपी में 3 करोड़ रुपए इसने अस्तबल के लिए रखा है। अच्छा। घोड़े के लिए। मतलब हैरत की बात ये है। और मुझे ये भी हैरत है, ये कोई और गरीब आदमी अस्तबल के लिए पैसा रख लेता तो हमारे मजहबी जमातें या हमारी मौलाना साहबान उठ खड़े होते, जुम्मे की खुतबे में बता देते, क्योंकि राजा साहब ने जो है ना अपने अस्तबल के लिए पैसा रखा है, इसलिए वो भी खामोश है। राजा साहब के बारे में तो वो तो उनके लुक से और उनकी स्मार्टनेस से वो पढ़े लिखे हैं। लोग कहते हैं असेंबली के मेंबरान के अंदर उनकी अच्छे तालीम याफ्ता मेंबर की हैसियत से बड़े माने जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि उनकी प्रायोरिटीज एजुकेशन में नहीं है बल्कि अस्तबल में? असल में देखा जाए तो सियासतदान की जो है ना सबसे जो है ना बड़ी चीज़ ज़मीर का होता है। जो जिसका ज़मीर पुख्ता होना वो आगे जाकर सियासत कर सकते हैं। ये राजा साहब है जो पहले खालिद खुर्शीद के किचन कैबिनेट के हिस्सा थे, और जब गुलबर के मुकाबले में राजा साहब का ससुर राजा आज़म खान उम्मीदवार थे गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के लिए। राजा नासिर साहब ख़ुद तो ख़राब हो ही गए क्योंकि उन्होंने पहला बेयात कर ली गुलबर सरकार की, उन्होंने अपने ससुर को भी ख़राब किया। एक वज़ीर आला के उम्मीदवार को उसी वज़ीर आला के काबीना में वज़ीर सयाहत बनना, मैं समझता हूँ ये सियासत में जो है ना कोई मुनासिब फेल नहीं समझता। अच्छा, साथ ये भी बताएं नजफ साहब की बल्तिस्तान में चूँकि अब टूरिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, होटल इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो आने वाले वक्तों में क्या देखते हैं वहाँ पे? क्या वहाँ के जो लोकल कल्चर और नॉर्म्स को नुकसान नहीं पहुँचा? बल्तिस्तान में बेहंगम, मैं समझता हूँ बेहंगम जो तामीरात हो रहा है, वज़ीर सयाहत को या को कम अज़ कम सोचना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान अब कंक्रीट का और सीमेंट का जो है ना गढ़ बनता जा रहा है। इसकी वजह से मौसमी तब्दीलियों की वजह से आज गिलगित बल्तिस्तान में इतनी बड़ी शदीद गर्मी है। बल्तिस्तान का असल मसला बिजली का है। हम बल्तिस्तान में इस वक्त 23 घंटे की लोड शेडिंग है। गिलगित स्कर्दू रोड, आप खुद पता है कि गिलगित स्कर्दू रोड मौत का कवां बंधा हुआ है। स्कर्दू के आवाम पीने के पानी के लिए चंदा जमा कर रहा है। नेट की सहूलत आप देख रहे हैं कि एसओ एस्काम आप देखें तो घर पे आएगा तो ई आएगा, छत पे जाएगा 2G आएगा। तो अब हम समझते हैं कि अगर सयाहत को फ़रोग़ देना है तो पहले आप सहूलियात दें, इसके बाद फिर जाकर होटल इंडस्ट्री पर तवज्जो देनी भी चाहिए और इनके जो है ना एक कानून साजी होनी चाहिए ताकि कम से कम होटल बने और किस तरह के बने। हमारी जो है सकाफत अगर ज़िंदा रखना है, नहीं तो आप देखें इस्लामाबाद और पिंडी में जो उससे बेहतर हमारे यहाँ होटल तो बन नहीं सकते सीमेंट का। सही। अच्छा नजफ साहब, आप माने किसी पार्टी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मुस्तकबिल में कोई इरादा है किसी पार्टी में जाने का? क्योंकि आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े और आमदा इलेक्शन भी सर पर हैं, तो क्या सोचा? असल में मेरे इलेक्शन के तमाम अखराजात मेरे कौम बर्दाश्त करते हैं।
میرے سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے رابطے بھی ہے، لیکن چونکہ میں جب تک اپنے قوم سے، اپنے علماء کرام سے، یوتھ سے، اپنے جوانوں سے، اپنے ماؤں بہنوں سے مشاورت نہیں ہوتی، میں نے کسی جماعت کے لحاظ نہیں کیا ہے۔ اور رابطے میرے پی ٹی آئی سے بھی رابطے ہیں، پیپل پارٹی سے بھی رابطے ہیں، اسلامی تحریک علامہ ساجد نقوی صاحب سے بھی میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ نجف صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں، اور بلکہ یہ بات اب تو عام ہو گئی ہے کہ سیاستدان ہی اصل میں اس علاقے، اس خطے کے امن کو تباہ کرتے ہیں۔ وہ مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں، الیکشنز قریب آتے ہیں اور اس کے بعد ووٹ تو وہ لے لیتے ہیں، لیکن علاقے کے اندر ایک نفرت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں گلگت بلتستان کی یہ بدقسمتی رہا ہے کہ سیاستدان بننے کی جو نرسری تھے، بلدیاتی انتخابات تھے، 20 سالوں سے گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری یوتھ، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ سیاست سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ کچھ لوگوں کی منافلی ہے، وہ پیپل پارٹی بھی انہیں کو ٹکٹ دیتی ہے، پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو نون ان کو ٹکٹ دیتی ہے، نون کی حکومت ختم ہوتی ہے تو پی ٹی آئی بھی ان کو ٹکٹ دیتی ہے۔ اور جب تک الیکٹیبل کے نام سے لوٹوں کو جمع کرتے ہیں، جب تک گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات نہ ہو، جب تک یوتھ کو، پڑھے لکھے طبقات کو آپ سیاست میں حصہ لینے نہ دیا جائے، جب تک یوتھ کو آپ سسٹم کے حصہ نہیں بنائیں گے، گلگت بلتستان میں نہ تعمیر و ترقی ہوگی اور نہ مذہبی رواداری ہوگی اور نہ اس اسمبلی میں بہتر قانون سازی ہوگی۔ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا گلگت بلتستان کسی بھی طرح سے بدامنی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ مجھے حیرت ہے طاہر بھائی، دیکھیں میں گلگت آتا جاتا رہتا ہوں تو ادھر پولو گراؤنڈ کے اوپر امامیہ مسجد ہے، پولو گراؤنڈ سے نیچے اہل سنت کا مسجد ہے، اوپر آغا راحت صاحب نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، نیچے قاضی صاحب نماز جمعہ پڑھا لیتے ہیں۔ اس کے بیچ میں ایک پولو گراؤنڈ ہے، وہاں ہزاروں لوگ پولو کھیل رہے ہوتے ہیں، اس میں نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ اہل حدیث ہے۔ لیکن یہ عجیب سے بات نہیں ہے، جب آپ مسلکی مذہبی کوئی تقریب آتا ہے تو آپ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بلتستان کے عوام نے تو آپ سمجھ لیا ہے، وہ باشعور ہو چکے ہیں۔ گلگت کے عوام کو آپ شعور آنا چاہیے۔ گلگت کے عوام دیکھیں، شیعہ بھی ایک حقیقت ہے، سنی بھی ایک حقیقت ہے، قیامت تک ہم نے شیعہ بھی رہنا ہے، سنی نے بھی رہنا ہے، تو کیوں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا جو ہے بازار گرم کرے۔ مجھے خوشی ہے، میں چلا جاتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنا گھر گیا ہوں، میں غواڑی جاتے ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں یہ نو گو ریاض یا نفرتوں کا بازار اب ختم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مصالحت کے نام پہ جو ہے نا ایک دو بغل گر کر کے اس معاملوں کو طول دینے کی بجائے جو بھی چھمو گڑھ واقعے میں جو بھی شیعہ ملوث ہو، سنی ملوث ہو، جو بھی فرد ملوث ہو، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، جے ٹی بننی چاہیے اور اصل مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ اور مجھے تعجب ہے شیعہ سنی فسادات یا ان کے جھگڑے میں ہمارے پولیس جو نوجوان ہے، میں نے سنا ہے 3 جو زخمی ہے، ایک بیچارے کی تو پاؤں ٹوٹا، جو کاٹ لی گئی ہے، ان کو بھی انصاف فراہم ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اور دوسرا ساتھ یہ بھی نجف صاحب بتائیں کہ کچھ لوگوں کا آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ بلتستان میں یعنی سکردو میں لوکل نال لوکل کرتے ہیں، یعنی وہاں جو باہر سے آنے والے آفیسرز کو تنگ کرتے ہیں، بلکہ اس حوالے سے جو پچھلے بلتستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بہت زیادہ آپ کے حوالے سے بات۔ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں، میں تمام جو قابل احترام جو بھی میرٹھ کے فالو کرنے والے ہیں، ان کو ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب میرے نظر میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، شیعہ، سنی، گلگتی، بلتی نہیں ہے۔ جو میرٹھ کے فالو کرے گا ہم ان کی احترام کرتے ہیں۔ اور بلتستان میں سب سے زیادہ چلاس کے آفیسر رہے ہیں، ہم نے آج تک کسی چلاسی آفیسر کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا ان پر تنقید نہیں کی۔ استور کے آفیسر ہے، گلگت کے سنی بہت سارے آفیسر ہے، ہم نے آج تک کسی سے نہیں کی، کیونکہ وائس چانسلر اور رجسٹرار کے خلاف لوگوں کی شکایتیں تھیں، ہم نے وہ شکایات پبلک تک پہنچانے کی کوشش کی اور ہم نے کبھی بالمشافہ بدتمیزی بھی کبھی نہیں کی ہے، لیکن چونکہ تنقید کرنا ہمارا اخلاقی بنیادی حق ہے۔ اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ بلتستان کے تمام مکاتب فکر کے لوگ مجھے قبول کرتے ہیں، اور مجھے یہی فخر ہے گلگت بلتستان کے تمام مکاتب فکر کے لوگ مجھے احترام کرتے ہیں، تو میں کیوں لوکل نہ۔ لیکن نجف صاحب آپ بڑے میٹھی گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ کافی ٹائم سے،
لیکن جب آپ کا وہاں پہ فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں جب جذباتی ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیوار گرا دیں گے فلانا کو اٹھا کر ادھر پھینک دیں گے. کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ اصل میں دو باتیں ہیں نا, ٹیبل پہ بات کرنا اور ہے, مجمع کو گرمانا اور ہے. لیکن اب میں مطلب سال 1.5 سال سے گرما بھی نہیں رہا ہوں اب, مطلب کیونکہ عمر آنے کے بعد میچورٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا نجف صاحب, میں نے حال ہی میں انٹرویو کیا, آپ نے خود بھی بتایا کہ موجودہ حکومت کی ترجیحات یہ ہیں کہ تعلیمی درسگاہوں کو یا سکولوں کے اوپر توجہ دینے کے بجائے استبل بن رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں اپنے حلقے کے بارے میں؟ کیا سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ حلقے کے عوام کے لیے کیا پریورٹی سیٹ کریں گے, کیا کرنا چاہتے ہیں, جی بی کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ میری ترجیح, میں سمجھتا ہوں میری ترجیح تعلیم ہے, صحت ہے, بنیادی سہولیات, یہ ہماری ترجیح ہے. اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میرٹ فالو کرنا ہوگا. اور دیکھو مجھے مطلب میں اگر گلگت بلتستان میں ایک محکمہ اینٹی کرپشن کو میں داد دیتا ہوں, انہوں نے گلگت بلتستان میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, اور مجھے حیرت ہے ہمارے وزراء ان کو تعاون کرنے کی بجائے, اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو تھپکی دینے کی بجائے پریس کانفرنس کرتے اور کہتے ہیں کہ بھئی کارروائی روکی جائے, اور کہتے ہیں کہ سازش ہے. یار آپ کا ہاتھ صاف ہے. میں سمجھتا ہوں کرپشن نے گلگت بلتستان کو جو ہے نا آخری نہج پر پہنچا دیا ہے. میری اپیل ہوگی چیف سیکرٹری گلگت بلتستان سے, وہ اینٹی کرپشن اور معائنہ وزیر اعلیٰ معائنہ جو کمیشن جو بنی ہوئی ہے, یا FIA ہے, نیب ہے, ان کو جو ہے نا باور کرائے, ان پر جو ہے نا سرزش کیا جائے. اور گلگت بلتستان میں جتنے کرپشن ہوئے, خصوصاً لوکل گورنمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں, یا روندو میں زلزلہ متاثرین کے نام پر کوئی چینل بنا ہو, کوئی روڈ بنا ہو, کم از کم فزیکلی دیکھ تو لے کہ یہ بنی ہے یا نہیں بنی ہے. تو میں روندو کے عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں, اگر وہ مجھے منتخب کریں گے تو میں وہاں پر کرپشن نہیں کروں گا, میرٹ کو بحال کروں گا, اور سیاسی انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنا دوں گا. اس لیے کہ سرکاری ملازمین ریاست کے ملازم ہے, کسی حکومت کے ملازم نہیں ہے. اچھا, روندو میں جو زلزلہ آیا اس کے متاثرین کا کیا حال ہے ابھی؟ کیا ان کو کوئی کچھ ملا ہے, یا ان کو کوئی ریہیبلیٹیشن ان کی ہوئی ہے, یا ان کو کوئی منتقل کر کے کسی محفوظ جگہ منتقل کیا گیا ہے؟ روندو کے متاثرین قسم پرسے کا شکار ہے. انہیں ایک ٹین دیا گیا تھا, وہ اسی وقت جو ہے نا پھٹ گیا ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. اور ان کو معاوضے کے نام پر جو بھی وزیر آتا ہے, جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے, انہیں دلاسے دیتے رہے. آج تک روندو متاثرین در بدر کی ٹھوکریں کر رہے ہیں. چلو نجف صاحب, اچھی بات ہے کہ آپ کی یہ سوچ ہے, لیکن ہم نے ایک آپ کی طرح ہی عوامی نمائندے جو کہ بالکل پیدل چلتے تھے اور آج اسمبلی میں ہے, گاڑی میں چلتے ہیں, ان کو بھی دیکھا ہے. تو آپ کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی جیتنے کے بعد یا اسمبلی میں آنے کے بعد؟ چونکہ میں نے بہت سارے سیاستدانوں کو دیکھا ہے, بہت سارے وزیر اعلیٰ کو بھی دیکھا ہے, گورنرز کو دیکھے ہے. جب وہ حکومت میں ہوتے تھے ان کی کیا حالت ہے, جب وہ حکومت چھوڑنے کے بعد پبلک میں آئے تو ان کی کیا حالت ہوگی. کیونکہ میں کوئی خاندانی یا میرا کوئی بہت بڑا جو ہے نا رئیس خاندان سے نہیں ہوں. میری اخراجات, الیکشن کے اخراجات جب میرے قوم برداشت کرتے ہیں, میرے ووٹر, میرے سپورٹر برداشت کرتے ہیں, تو میں کس منہ سے کل ان پر روب جما دوں, میں کل کس منہ سے ان سے دوری اختیار کر دوں. میں انشاءاللہ العزیز حکومت آیا یا نہ, الیکشن جیتے یا ہارے, اسی شکل میں رہوں گا انشاءاللہ العزیز. کیونکہ جب بھی ہم کوئی بات کر رہا ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر کل کو آپ مجھے کہیں گے یار آپ نے کہا یہ تھا, آج آپ کی یہ حالت ہے. تو انشاءاللہ العزیز میں اپنے اندر تبدیل لانے کی پوری کوشش کروں گا. اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو وقت تبدیل ہونے کے بعد بڑی بڑھ کے مارے؟ اسی لیے نا, مطلب ہم نے دیکھ لیا, ہمارے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کل یادگار شہداء پر کوئی اور تقریر کرتے تھے, اسمبلی کے جانے کے بعد ان کی جو ترجیحات, ان کے لہجے تبدیل ہو گئے. اور جب آپ دیکھیں گے یہ 5 سال ابھی ہونے والے ہیں, نومبر کے بعد وہ جو لوگ جب عوام میں آئیں گے تو آپ دیکھیں عوام ان کو کس طرح رسپانس کریں گے. یقین جانیں گلگت بلتستان کے عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں, وہ اپنی نفع نقصان سمجھ رہا ہے, اور وہ اب کسی شہزادے کو, کسی راجے کو, مہاراجے کو دیکھنے کی بجائے عوام کے خدمت کرنے والوں کو ہی ترجیح دیں گے. بہت شکریہ نجف علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان کے چیئرمین نجف علی صاحب کی. اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.